چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی زندہ باد ارے بڑے خوش ہوئے میں نے کہا یہ مصرے آپ نے بہت اچھے کہے ہیں اور یہ پیغام دے رہا ہوں مولانا افضل صاحب آپ کی طرف سے اور ہمارے بھی ایک ساتھی ملے الجامعۃ الاشرفیہ میں برکاتی ہاسٹل میں ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں جو ساتھیوں کا زمانہ ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا زمانہ ہوتا ہے انہوں نے یاد دلایا میرا دل خوش ہو گیا محبت ہوتی ہے میرا ذکر سنا بیچارے محبت میں آگے اللہ سلامت رکھے سنو بھائیو میں بتا رہا تھا گھر سے نکلا کرو الہ آباد جا رہے ہو کوشامبی جا رہے ہو ارے میں تو کہتا ہوں 10-20 کلومیٹر دور بھی جا رہے ہو باپ کے قدم چوم کے نکلو اور ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ اس کے بعد گھر سے نکلو جب تک آ نہیں جاؤ گے ماں باپ کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی تمہیں اندازہ کیا ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے کبھی راتوں کی تنہائیوں میں ماں باپ کی قربانی دیکھو باپ نے اپنا پسینہ اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا دیا اگر تیوہار آیا عید اور بقرعید یا شادی کا کسی کے رشتہ داری میں فنکشن آ گیا باپ پہ پیسے نہیں دے خود کے کپڑے نہیں بنائے مگر تمہارے کپڑے بنائے انہوں نے تمہارے لیے انہوں نے ادھار بھی لے لیا بس مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کے ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے انہوں نے رشا بھی چلا لیا انہوں نے غریبی کے دن بھی دیکھ لیے انہوں نے ایک وقت کا کھانا 2 وقت میں کھا لیا یہاں تک کہ فاقہ بھی کر لیا مگر تمہیں خوشحال دیکھنا چاہا کبھی ماں کی قربانی تو یاد کر جب سے پریگنینٹ ہوئی تھی تیری ماں تم مادر شکم میں آیا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے ورنہ بچے پہ اثر پڑے گا تیری ماں نے ساری چیزیں کھانا بند کر دی ڈاکٹر نے جو کہا وہی کھایا ماں نے ارے قربانی تو دیکھ 9 مہینے تک تو ماں کے شکم میں رہا حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان نے اپنی ماں کی نافرمانی کی اس کے ماں باپ نے حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کی حضرت عمر جلال میں آ گئے اور بلایا اس نوجوان کو اس کے بعد کہا کہ تو ایک بھاری وزنی پتھر اپنے پیٹ سے باندھ پیٹ سے پتھر باندھا گیا اور کہا ذرا اس کو ذرا اس پتھر کو باندھ کے 2-4 چکر مسجد کے لگا وہ ہانپنے لگا اس کے ماتھے سے پسینہ نکلنے لگا وہ ڈرنے لگا کہ حضرت کرانا کیا چاہتے ہیں کہا چند منٹوں میں تیری حالت خراب ہو گئی تیری ماں تجھے 9 مہینے تک لے کر کے ڈھوئی ہے تجھے اور آج تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور میرے بھائیوں جن کی ماں زندہ ہے ان کی دعائیں لے لو آیا کرو واپس تو پاؤں دبا لیا کرو قدم دبا لیا کرو اپنی ماں کے کہیں سے آئے ہو آ کر کے سر دبا دو ماں کا 4 بھائی ہو 5 بھائی ہو یہاں تک کہ 10 بیٹوں کو 2 بوڑھے ماں باپ پال دیتے ہیں پوس دیتے ہیں مگر اتنے بچوں سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی ایک کہتا ہے دوسرا خدمت کرے گا دوسرا کہتا ہے تیسرا خدمت کرے گا ایسا کیوں سوچتے ہو وہ سوچو جو منور رانا نے کہا تھا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ماں تو اتنی محبت کرتی ہے افضل بھائی وہ میں نے فیس بک پہ میں نے ایک وہ دیکھا کسی نے ایک پاگل عورت کا فوٹو لگایا فیس بک پہ وہ پاگل تھی اور اس نے کیا کیا دوپٹے کے ایک حصے کو اپنی کلائی سے باندھا ہوا تھا اور اسی حصے کو اس نے یعنی دوپٹے کے دوسرے حصے کو اس نے اپنے بیٹے کی کلائی پہ باندھا تھا سمجھ رہے ہو نا میری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایسے سمجھو یہ دوپٹہ ہے اس نے ایک طرف ایسے باندھا اور اس کا دوسرا سرا اپنے بچے کے کلائی میں باندھا پاگل تھی نا اس کے اوپر کسی نے یہ 2 مصرے لکھے تھے اللہ کی قسم لے کے ممبر سے کہہ رہا ہوں میں بڑا رویا اس کو پڑھ کے مصرے کیا تھے تو سنو خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے وہ پاگل ہے اسے اپنا نہیں پتا اپنا پتا ہوتا تو وہ پاگل ہی کیوں ہوتی دوسروں کی دکانوں سے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پالتی ہے مگر خدا نے یہ صفت ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں اپنا نہیں پتا اسے اپنے لباس کا نہیں پتا اپنے آپ کا نہیں پتا مگر یہ پتا ہے کہ یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے اور اس لیے کلائی سے باندھ دیا دوپٹہ اور دوسرا اپنی کلائی سے باندھ دیا کہ میرا بیٹا اگر کھو گیا تو میں پاگل عورت ہوں کہاں تلاش کروں گی اپنے نور نظر کو اپنے لخت جگر کو
اپنے بچے کو کلائی سے باندھ دیا. ہے تو افسانہ مگر بات سچی لکھی ہوئی ہے. ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ ایک دن ماں کی قبر پہ گیا. ماں کا انتقال ہو چکا تھا. اس نے وہ بستہ نکالا اور بستہ نکالنے کے بعد سیدھا ماں کی قبر پہ پھینک کے مارا زور سے اور وہیں بیٹھ کے رونے لگا. کوئی بندہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اس سے دیکھا نہ گیا. وہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ لڑکا اپنی ماں کی قبر سے چمٹ چمٹ کے رو رہا تھا اور روتے ہوئے کہتا ہے امی جان میری اسکول کی ٹیچر کہتی ہے تیرے بالوں میں کنگھی نہیں ہوتی, تیری آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا, تیری ڈریس پہ استری نہیں ہوتی, تو کتنا بے سلیقہ ہے. اور بچوں کو دیکھ ڈسپلن کے ساتھ آتے ہیں, تہذیب کے ساتھ آتے ہیں, مگر تو ایسے ہی آ جاتا ہے, تیرے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی سرمگی نہیں ہوتی. اے میری ماں میں اپنی ٹیچر کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ ہستی دنیا میں نہ رہی جو میرے بالوں میں کنگھی کرتی, جو میری آنکھوں میں سرما لگاتی. اے میری ٹیچر اسی وجہ سے میں ایسے ہی آ جاتا ہوں. اللہ اللہ دیکھو ماں نہ ہو تو انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. جن کی مائیں گزر گئی ہوں گی وہ جلسے میں اس بات کی تائید کریں گے کہ جب تک ماں زندہ تھی باپ زندہ تھا, اگر تم لیٹ ہو جاتے تھے الہ آباد سے آنے میں ماں بار بار فون کرتی تھی بیٹے تو آیا کیوں نہیں. آج تو تم پوری رات غائب رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماں کیا گئی سہارا چلا گیا. ہمارے ضلع بریلی کے ایک بڑے مشہور نعت خواں تھے, اللہ غریق رحمت کرے, سجاد نظامی مرحوم. وہ 2 مصرے پڑھا کرتے تھے ماں باپ کے لیے. میں ترنم میں پڑھ دیتا ہوں اور اس نیت سے سبحان اللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. میرے بھائیو اس جلسے میں نے ماں باپ کے بارے میں بس تھوڑا سا ذکر کرنا تھا وہ کر دیا. اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں چونکہ مجھے کئی باتیں مختصر سے وقت میں بتانا ہے. جن باتوں کی طرف مجھ سے اشارہ کیا گیا ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ذکر سب کا کر دوں گا میرے ساتھیو. ماں باپ کے لیے سجاد نظامی صاحب کے یہ 2 شعر سنیے اور اس نیت سے سبحان اللہ بولیے کہ تمہاری ماں زندہ ہیں, تمہارا باپ زندہ ہے تو اللہ ان کا سایہ تراش کر دے, اور اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. وہ 2 شعر سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لے, بار بار نہیں ایک بار ماں باپ کے نام پہ پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھائے, پورا مجمع. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا بھائی میرا, ماشاءاللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاد و آباد رکھے, بولے ماں باپ کے نام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا تذکرہ کیوں کرنے لگے, ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے, ماں باپ کا ادب کرنے سے کیا ملتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے, مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے. ذرا اونچی آواز میں بولو. اب میں تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں. نمبر 1 ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, اور نمبر 2 آج کی تقریر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ بات تو نمبر 1 پہ ہی ہے یہ, اور وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کے پیشانی جھکانا ہے. اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں. یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا مولا, تو اس کی دعا کی برکت سے سب کو نمازی بنا دے. آمین آمین. ذرا زور سے بولیں آمین آمین. ماؤں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں تم بھی 5 وقتہ نماز پڑھو, اور بھائیوں تم سے بھی کہتا ہوں یار نماز پڑھ کے تو دیکھو 5 مرتبہ چہرہ دھلو گے ماشاءاللہ, وضو کرو گے, ادھر چہرہ نکھرتا چلا جائے گا, ادھر پیشانی جھکاؤ گے, نماز پڑھو گے تو روح بھی نکھرتی چلی جائے گی. نماز پڑھا کرو
میرے ساتھیوں، مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26 27 کی حدیث پاک، ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ یہ تقریر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی اور انشاءاللہ بہت مناسب وقت میں اپنی گفتگو ختم بھی کروں گا۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 22 23 24 25 کی حدیث پاک، ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ خوش رکھ میرے مالک جلسہ کرانے والوں کو بھی، جلسہ سننے سنانے والوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ محفوظ صاحب ماشاءاللہ خطاب کر رہے تھے آپ، بہت اچھا خطاب کیا ماشاءاللہ۔ اور اماموں سے بھی محبت کرو، یہ نہ ہوں گے تو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، یہ نماز پڑھائیں گے تو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ بے شک حق ہے۔ ہم لوگ آتے ہیں دیکھو بائی کار بلایا، بہتوں کو بائی فلائٹ بھی بلاتے ہو، جیسا جس کا حساب ہوتا ہے بھئی دور ہوتا ہے تو فلائٹ سے، ایک رات آئے ہیں آپ ماشاءاللہ ہر طریقے سے خیال رکھتے ہو، لیکن ایک بات تو بتاؤ ہم تو آئے چلے گئے اور امام 24 گھنٹے رہتا ہے، اس بات کا دھیان رکھو، ہم سے زیادہ ان کا خیال رکھو۔ بے شک حق ہے۔ 24 گھنٹے تمہارے درمیان رہتا ہے، ہاں یہ سمجھو بات۔ یار ہم لوگ تو آپ نے ماشاءاللہ جن کے وہاں پہ کھانا تھا بڑا اچھا کھانا کھلایا انہوں نے، اور سب لوگوں نے کتنا سمان دیا، پیار دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ جلسوں میں تم لاکھوں روپیہ اٹھاتے ہو، لیکن کم سے کم ان اماموں کا خیال رکھو، جو یہ نہ ہو تو مسجدوں سے اذانیں بھی نہیں ہوں گی اللہ ماشاءاللہ۔ بہت ساری مساجد تو آبادی اماموں کی وجہ سے ہیں، تو کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ آج کا زمانہ مہنگائی کا زمانہ ہے، تم ابھی 10,000 روپے اٹکے ہوئے ہو، ارے ان کی تنخواہیں کم سے کم 20,000 کے پار ہونا چاہیے، کم سے کم کیونکہ مہنگائی کا دور ہے حضرت۔ اپنے اماموں سے محبت کرو، اور میں کہہ رہا تھا 5 وقتہ نماز پڑھا کرو۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولت ہے، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، بدن میں سرور آتا ہے۔ یار تو اللہ کے گھر میں آ کے تو دیکھ، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا کے تو دیکھ، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا، فلاں کے پاس جاتا، فلاں کی چاپلوسی کرتا، سب کے پاس جاتا مگر اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں تھا، 3 اندھیروں میں تھا، میرا خدا تجھے روزی دے رہا تھا، جب تیرا کوئی نہیں تھا تب بھی وہی تو تیرا تھا، جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہی تیرا رہے گا۔ او بھائی اس کی بارگاہ میں آیا کر، سر جھکایا کر، تہجد کے سجدے کیا کر، اوابین و اشراق بھی پڑھا کر، کم سے کم 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر۔ وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جو نمازوں کے وقت میں سوتا رہتا ہے، پھپھیاتا رہتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ وہ پہلے کے کیسے مسلمان ہوتے تھے، جنگوں میں بھی ہوتے تھے تب بھی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، کیا ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے، سیکھ نہیں لینا چاہیے؟ 124 زخم لگنے کے بعد بھی فاطمہ کا شہزادہ، شیر خدا کا شیر نر، جب زمین پہ تشریف لاتا ہے تو اپنے خاندان والوں کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میرا حسین سجدے میں جانے کے بعد دنیا کو پیغام دے رہا ہے، نانا جان کے امتیوں دیکھو حسین اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم بھی پابندی سے نماز پڑھتے رہنا۔ بے شک حق ہے۔ میرے حسین نے بتا دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی جاتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ
ذرا زور سے بولو یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی۔ وہ راستار خفی چلی ہے، جگر بھی دیکھو علی علی ہے، دوا مدینے کی ہر گلی ہے، دیکھو علی علی ہے۔ ایسا کیا حسین نے سج، نعرہ یہ لگائیں گے، آپ نہیں لگائیں گے، آپ بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں حضرت، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ جب لگائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، سارے لوگ دعا دو بھائی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔